اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات ہی واقعات کتاب مصنف کا تھے بھائی، یہ کتاب ہے جی واقعات والی، مولانا ابو دانیال نقاش صاحب نے لکھی ہے، مکتبۃ البخاری۔ اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں عبرت کے لیے ہیں۔ غلام کو آزاد، چلو یہ بھی پڑھ لیتے ہیں میرے خیال سے۔ غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے غلام کو پکارا، وہ نہ بولا تو آپ نے دوبارہ سے بارہ پکارا، پھر نہ بولا تو آپ خود اس کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں؟ اس نے کہا، عرض کیا سنا تو تھا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے کو خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ ماریں گے، اس لیے کسل کر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے للہ تجھے آزاد کیا۔ سمجھ آئی؟ سبحان، پتہ تھا نا حضرت علی نے کچھ کہنا نہیں ہے، برداشت ان کی ہے تو ایسے ہیں کہ خیبر کا دروازہ کھاڑنے والے ہیں لیکن برداشت بھی ہے۔ 40 برس سے روٹی نہیں کھائی، سبحان اللہ۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں فضل اعمال میں بھی ان کے ہے۔ میں نے جرجانی کے پاس ستو دیکھے کہ وہ روکھے پھانک رہے تھے، یعنی اسی طرح ستو سوکھے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں؟ کہا میں نے چبانے اور پھانکنے کا جو حساب لگایا تو 70 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چبانے میں زیادہ دیر لگتی ہے، اور اس لیے 40 برس سے میں نے روٹی کھانی چھوڑ دی۔ روٹی کھانی چھوڑ دو، قبض بھی صحیح ہو جائے گی۔ سمجھ آئی؟ تو اکثر یہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، روٹی کی وجہ سے، اور یہ تو چبانا ان کا پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ آج کل کے جو مولانا اشرف صاحب ہیں، ڈاکٹرس، وہ فرماتے ہیں 32 دانت ہیں تو ایک لقمے کو 32 دفعہ چبائیں۔ جب 32 دفعہ چبائیں گے تو پھر سبحان اللہ 70 کے بجائے 100 دفعہ پڑھنا پڑ سکتا ہے، یعنی ٹائم اتنا لگے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون مسکالن ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ کھانا چبانا ہی اچھی بات ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں تھے، ان کی ہر بندہ کوئی اتباع، ان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی روحانی قوت دی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی کھلاتے رہتے ہیں غیبانہ طور پہ، سمجھیں؟ تو ہر کوئی ان کی جیسے نہیں ہو سکتا، جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے۔ آپ 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1.5 کر دیں، 1.5 کھاتے ہیں تو کچھ لقمہ کم کر دیں، روزانہ نہ کریں، تھوڑا ہفتے بعد، مہینے بعد، یعنی آپ رات کو کم کھائیں، صبح کو زیادہ کھائیں، جیسے کہتے ہیں مشہور بات ہے نا، دن کو تھوڑا درمیانہ کھائیں، رات کو بہت کم کھائیں، ایسا کریں، ٹھیک ہے جی۔ رات دن کا کیا ہے، صبح کا بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا امیروں کی طرح، یعنی وزیر امیر ہوتے ہیں جو، رات کو فقیروں کی طرح۔ ہمارا کیا ہے صاحب، الٹ صاحب ہے، رات کو بادشاہوں کی طرح، صبح کو ذرا سا کھاتے ہیں بس۔ میں تو ایک انڈا کھاتا ہوں چھوٹا سا، ذرا سا، اس کو فخر، حالانکہ رج کے کھاؤ لیکن دن اور رات میں تھوڑا سا کم کھایا جائے۔ تیسرا واقعہ کہ سوکھا ہوا آٹا کھا لیتے، سبحان اللہ۔ عتبہ رضی اللہ عنہ اپنا آٹا گوندھ کر دھوپ میں رکھ دیتے، جب سوکھ جاتا تو کھا لیتے، اور کہتے ایک ٹکڑے اور نمک پر رہنا چاہیے، یہاں تک کہ آخرت میں بھنا ہوا گوشت اور عمدہ کھانا تیار ہو جائے، اور کٹورا اٹھا کر ٹھلیا میں سے پانی پیتے، جو تمام دن دھوپ میں رہتی تھی۔ آپ کی لونڈی کہتی کہ اگر اپنا آٹا آپ مجھ کو دیا کریں تو میں پکا دیا کروں گی اور پانی ٹھنڈا کر دیا کروں گی۔ آپ جواب دیتے کہ غرض بھوک کے کتے کا روکنا ہے، سو یوں بھی رک جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یعنی آخرت کا یقین کامل اتنا بنا ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں تو اتنی گرمی ہے کہ توے میں بھی لوگ وہ انڈا پکا رہے ہیں، سمجھ آئیے؟ ایسی بھی وہ چلی ہوئی ہے نا ویڈیو، دیکھیے۔ 30 برس تک حریرہ نہیں کھایا۔ شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم، کدھر ہے ابراہیم، کیوں نہیں آیا؟ ابراہیم بن ادہم کو مکہ معظمہ کے سوق اصیل میں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی جگہ کے قریب ہے، یعنی ابھی بھی سوق وہاں پہ انگلش میں اور اردو میں لکھا ہوتا ہے، مدینہ میں، مکہ میں جو بازار ہوتا ہے نا، بازار، سوق لکھا ہوتا ہے وہاں پہ، سوق الخلیل، جو بھی ہے، مطلب سمجھ آئی گل؟ ہمیں وہ مکہ سے جب وہ جاتے تھے نا راستہ میں اس طرح یاد ہوتا تھا کہ گیٹ کے اندر نمبر لگے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے بے شمار گیٹ ہیں، سمجھ آئی؟ بھول جاتا بنا۔ تو آپ نے اللہ توفیق دے آپ کو سب کو، انہاں وینا چاہیے نہیں دبئی وینے تو اتنے منجا کرو اللہ نے بندے ہوں۔
تو دوبارہ وہاں جو ہے نا دوبارہ اگر آپ کہیں کہ ہم دبئی جائیں گے تو انہیں کہ نہیں ہم نے ہرگز نہیں جانا، ہم نے وہاں پہ جانا ہے اپنے نبی کے پاس عمرہ کرنا ہے. سمجھ آئی؟ خرچہ تو ہوگا نا، جو ادھر خرچہ ہوگا تھوڑا اور زیادہ ہو جائے گا ادھر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہاں پہ گیٹ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے 64 گیٹ ہے، گیٹ نمبر خلیل. پھر اس کے سامنے دیکھیں آپ باہر بازار والے کون سا ہے، سوق الخلیل ہے کیا ہے، اس سے پھر آپ اس حساب سے. ہاں کیا ہے بولنا کیا 30 برس تک حریرہ نہیں کھایا. اچھا، شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادھم کو مکہ معظمہ کے سوق اصیل میں جو آن حضرت وسلم کی پیدا ہونے کی جگہ کے قریب ہے دیکھا کہ رستہ سے ایک کنارہ پر بیٹھے ہوئے روتے تھے. میں بھی راہ چھوڑ کر ان کے پاس جا بیٹھا اور سبب گریا یعنی رونے کی وجہ کا پوچھا. انہوں نے فرمایا خیریت ہے. پھر میں نے دوبارہ سے بارہ پوچھا. انہوں نے فرمایا کسی سے کہو نہیں تو کہوں. میں نے کہا بہتر آپ فرمائیں. انہوں نے کہا 30 برس سے میرا دل حریرے کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو روکتا تھا. کل رات میں بیٹھا ہوا تھا کہ اونگنے لگا. اتنے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پیالہ تھا، اس میں بھاپ اور خوشبو حریرے کی آ رہی تھی. میں نے اپنی ہمت سے نفس کو روکا. پھر اس نے پیالہ میرے قریب کر کے کہا اے ابراہیم کھا. میں نے کہا میں نے اس کو للہ چھوڑ دیا ہے، نہ کھاؤں گا. اس نے کہا اگر خدا ہی کھلا دے تو کھانا چاہیے. مجھے کچھ جواب اور تو بن نہ آیا، رونے لگا. پھر اس نے کہا لو کھاؤ. میں نے کہا کہ ہم کو حکم ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کھانا کہاں سے آیا تب تک ہاتھ نہ ڈالیں. اس نے جواب دیا کہ کھاؤ، یہ تمہارا ہی واسطے عنایت ہوا ہے. مجھ کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اے اسفر اس پیالے کو لے جاؤ اور نفس سے ابراہیم بن ادھم کو کھلا دو، کیونکہ اس نے بہت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اس کو روک رکھا ہے. یعنی ہمارے یہاں اس کو کیا کہیں گے، بہت دن سے آئس کریم نہیں کھائی میں نے، روک رہے ہیں اپنے آپ کو. تو روکنا خواب میں بھی اللہ، یعنی پیسے ہوں تو پھر تو بندے کو نہیں کرنا چاہیے نا. سمجھ آئیے؟ ہم جیسے مطلب مہینے میں کھا لیں تو اتنا تو کرنا چاہیے نا. اب یہ تو نہیں روز کھاؤ، روز بھی نہیں کھا سکتے تو کم از کم اس سے. اچھا، بہت دنوں سے نفس پر صبر کا اس کو روک رکھا ہے. اب اللہ نے اس پر رحم کیا اور کدھر گیا یار ابراہیم، اس پر رحم کیا اور ابراہیم یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص عطا کو نہیں لیتا تو پھر وہ اگر طلب کرتا ہے تو نہیں ملتی. میں نے کہا اور یہی حال ہے، میں تمہارے سامنے ہوں، اس کا عقدہ اللہ ہی کھولے گا. میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اس نے پہلے کچھ دیا اور کہا کھائیں. میں نے کہا تو ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلا دے. پس اس نے میرے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا. جب جاگا تو اس کا مزہ منہ میں پایا. شقیق کہتے ہیں کہ جب یہ بات ابراہیم بن رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کی تو میں نے کہا اپنا ہاتھ تو لاؤ. ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بوسہ دیا اور یوں کہنے لگا کہ خداوندہ، جو لوگ اپنی شہوتوں کو اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے. دل میں یقین تو ہی ڈالتا ہے، دلوں کو ان سے مطمئن تو ہی رکھتا ہے. اپنے بندے شقیق پر بھی توجہ ہو. پھر حضرت ابراہیم بن ادھم کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا اس ہاتھ کی اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت سے جو تو نے ان پر فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر. وہ تیرے ہی فضل و احسان اور رحمت کا محتاج ہے، اگرچہ اس کا سزاوار نہیں. اس کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کر حرم شریف میں داخل ہوئے. اللہ تعالی ہمیں بڑوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، جو ہم سے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا